اس دنیا میں موجود رنگینیاں ہمیں ظاہری طور پر جتنی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہیں، دراصل اپنے اندر اتنے ہی گھناؤنے اور پوشیدہ راز سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ سیاست ہو یا فلم انڈسٹری، میڈیا ہو یا کوئی اور اہم منصب، ان پر موجود دمکتے چمکتے چہرے اور جسموں کے پس پردہ بدنما اور دہشت ناک کردار موجود ہیں، جو کہ شیطانی پیروکار ہیں اور مٹھی بھر ہونے کے باوجود اہل ایمان کو کمزور اور مجبور کر کے ان پر قابض ہو چکے ہیں۔ دوستو، الومناتی نامی خفیہ تنظیم سے آپ سب یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ شیطان کی پوجا کرنے والی خفیہ تنظیم ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سوائے شیطانی غلامی کے، اور اپنے آپ کو دنیا بھر کی تمام قوموں اور لوگوں سے برتر تصور کرتی ہے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے پاس ایسا علم موجود ہے جو دنیا کے کسی اور شخص کے پاس موجود نہیں۔ یہ علم بابل کی تہذیب کا وہ کالا جادو ہے جسے قبالہ کہا جاتا ہے۔ الومناتی تنظیم کے آپریٹ کرنے کا طریقہ 2 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر شعبے میں موجود ناکام اور سٹرگلنگ لوگوں کو، جو کسی فیلڈ کے اندر کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہوں، ان کو پیسے اور شہرت کا لالچ دے کر خرید لیا جاتا ہے اور ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جسے اسٹینڈنگ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ان لوگوں کو متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے اور بدلے میں اپنی شرائط منوائی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جس سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا سکے، یہ الومناتی نامی تنظیم اس سے کرواتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیابی دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ اور قبالہ نامی جادو کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ اس وقت تقریباً 99% الومناٹیز کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں موجود دمکتے چمکتے چہرے دراصل اسی تنظیم کے پیدا کردہ کردار ہیں، جنہیں اپنے مخصوص اشاروں کے ذریعے پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی شان سمجھے جانے والے یہ کردار اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن، یہ چہرے باقاعدہ اس قبالہ نامی جادو کی عبادات اور رسومات کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں، جس کا سب سے اہم ثبوت ان کرداروں کی کلائیوں میں موجود سرخ دھاگا، جسے قبالہ کی رسم کے دوران پہنا جاتا ہے، اس کی موجودگی ہے۔ اس قبالہ نامی کالے جادو کو فری میسنز اور الومناتی کے عہدیدار سر انجام دیتے ہیں، جس کے دوران شاید ہی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوتی ہوگی جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہ کی جاتی ہو۔ اس جادو کے دوران ان لوگوں کا رابطہ براہ راست شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو انہیں برائی کے نت نئے انداز اور دنیا پر حکمرانی کے نت نئے طریقے سکھاتا ہے۔ اسی جادو کے ذریعے یہ الومناتی اپنے کرندوں کو کامیابی دلواتے ہیں۔ یوں لوگ ان ستاروں کو پرفارم کرتا دیکھ کر ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی ہر حرکت کو فیشن سمجھ کر اپناتے ہیں، انہی کی طرح مشہور ہونا اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، یعنی خود غرض بننا چاہتے ہیں، اور یہیں سے الومناتی اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ مگر آخر یہ قبالہ نامی جادو ہے کیا؟ دراصل قبالہ نامی یہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں یا ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کی بدولت شیطان اپنے پجاریوں کو دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے لیے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شروع سے آخر تک اس قبالہ نامی جادو کے تاریخی پس منظر اور اس سے جڑے کرداروں کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مگر چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اور پیچیدہ موضوع ہے اور اسے محض ایک ویڈیو میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، مگر پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو آسان الفاظ میں ہر ذی شعور انسان کی سمجھ تک پہنچایا جا سکے۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل قوم اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، مگر مصلحت خداوندی سے آپ بچ گئے اور مصر جانے والے ایک قافلے نے آپ کو مصر پہنچا دیا۔ یہاں آپ کو اللہ پاک نے مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کے نت نئے حربے سکھاتے
اور ایسی ایسی ایجادات کرواتے جن کو اب تک انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ یہ تعمیرات بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جاتی اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور دوبارہ فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہوئے فرعونوں سے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے گر سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں جیسی تمام صفات شامل ہو چکی تھی۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامتوں پر مشتمل ہوتے تھے جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ اس قوم نے اس جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو کی حکمت موجود تھی جس سے آپ جنات پر کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کی چال اور گمراہ کن باتوں میں آ کر قبالہ نامی کالے جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہاں موجود 1.5 لاکھ یہودیوں یا بنی اسرائیل کو بھی قتل کر دیا۔ یوں یہ بنی اسرائیل قوم پورے عرض پر ہجرت کر کے پھیل گئی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں۔ 1118 عیسوی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم کی بنیاد رکھی جسے نائٹ ٹیمپلر کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی میں موجود ملبے تلے دبی ان جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں جب برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ لہٰذا وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات سے متعلق تمام علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی لڑے اور بظاہر خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی کے اندر یہ ناپاک عزائم مکمل نہ ہو سکے۔ دوستو، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا۔ لہٰذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا یقین ہوا تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مجبور ہو کر یہ یہودی لوگ یا بنی اسرائیل اسکاٹ لینڈ میں ہجرت کر گئے اور وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور ان کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام گر جان چکے تھے۔ یوں لوگ آہستہ آہستہ ان کے لالچ اور سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہو گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلر نامی تنظیم کو تمام یورپ کے قوانین سے استثنا حاصل ہو گیا، اور یہی چیز ان کی طاقت میں مزید اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا تھا اور اس کے نائبین ماسٹرز کہلاتے تھے۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کے حکم کے برابر درجہ رکھتا تھا، جسے نائٹ ٹیمپلرز ہر صورت مانتے تھے۔ دوستو، اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک کا سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں انہیں ڈاکوؤں اور راہزنوں سے حملے کا خدشہ رہتا تھا۔
لہٰذا ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے میں لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دی اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینکنگ نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہ یہودی نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں پھیلے مماروں کی تنظیم میسن گلز میں شامل ہو گئے اور یہاں قبالہ نامی جادو کی رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیں۔ 17ویں صدی میں ان نائٹ ٹیمپلر یہودیوں نے اپنے ہم خیال مماروں سے مل کر اپنا نام بدل کر فری میسنز رکھ لیا اور یوں فری میسنز نامی خفیہ تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ 1776 میں ان فری میسنز نے مل کر ایک نئی تنظیم الومناتی کے نام سے قائم کی، جس کے نظریات اور مقاصد فری میسنز جیسے ہی تھے۔ اس تنظیم کے ذریعے دنیا بھر کے بڑے بڑے فری میسنز کی، خصوصاً جرمنی کے روتھ چائلڈ خاندان کی مدد لے کر عیسائی اور دنیا بھر کے مذاہب کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے تشکیل دیے گئے۔ یورپ میں جنگوں کو بڑھایا گیا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے بنا کر دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کروایا گیا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان فری میسنز الومناتی نے ایک تیر سے دو شکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر مذہب، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت اور مذہبی بیزارگی کو بڑھایا، اور دوسری طرف اپنے ہتھیار بیچ کر اربوں پتی بن گئے۔ یوں قبالہ نامی یہ جادو فری میسن سے ہوتا ہوا الومناتی تک پہنچ گیا، جس نے دنیا میں اخلاقی پستی، مذہب سے بیزارگی اور جنسی خواہشات کو متعارف کروا کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہ تنظیم خود آگے نہیں آتی، بلکہ شیطانی معاہدہ یا سٹینڈنگ ایگریمنٹ کے ذریعے اپنے پیروکار چیلوں سے ہر غلط کام کرواتی ہے۔ دوستو، اس قبالہ نامی جادو کی تفصیلات اور حقیقت صرف یہودی ہی جانتے ہیں، اور اسے دنیا بھر میں مختلف ناموں سے متعارف کروا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو الجھا کر اس علم کو چھپایا جا سکے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتنوں اور نقصان میں مبتلا کیا جا سکے۔ کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ توہم پرست اور قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، جبکہ دشمن کے ان ہتھ کنڈوں اور چالوں کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر ہماری ذہنی غلامی اور پستی کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو ہم صرف اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جیسا اسلام کے یہ دشمن ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گمراہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ دماغی نفسیات اور نت نئے حربے ہیں جو قبالہ نامی جادو کے دوران شیطان کی طرف سے اس کے پیروکاروں کو سکھائے جاتے ہیں، جنہیں آزما کر وہ اس عروج کمال پر ہیں۔ مگر ہم مسلمانوں نے قرآن اور اس کی نشانیوں سے سبق لینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بجائے گمراہ ہو کر ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ مگر دوستو، ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ سب فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں اور ایک نئی امید کی کرن دنیا پر نازل ہونے والی ہے، جو ان تمام طاقتوں کے لیے ڈراؤنا خواب اور سیسا پگھلائی دیوار ثابت ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مسیحا ہوگا جو دوبارہ امت کو متحد کر کے خدا کا راستہ سمجھائے گا اور کفر و شرک اور شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود کرے گا۔ خدا ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تو تھی حقیقت اور تاریخ قبالہ نامی اس کالے جادو کی، جس کی حقیقت سے آج تک نہ کبھی کوئی میڈیا ہاؤس اور نہ ہی کوئی شخص پردہ اٹھانے کی جسارت کر سکا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کی بظاہر یہ چھوٹی سی کوشش شاید ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔